سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر زبردستی نہیں ہے، یعنی دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک بڑا مضبوط کڑا تھام لیا، حلقہ تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، کہ اس کڑے کا ٹوٹنا نہیں ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل اس آیت مبارکہ کا ما قبل کے ساتھ ربط اور اس کے شان نزول کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی کہ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، آدمی کا یہ آپشنلی ہے، چاہے وہ ایمان کو قبول کرے چاہے کفر، زبردستی جبر نہیں ہے، جس کے سلسلے میں آپ حضرات کو کل واقعات بھی بیان کیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر واقعہ بھی بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ اس سے اس کا غلط معنی اور غلط مفہوم لیتے ہیں۔ مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین اسلام، پہلے دین اسلام پر تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، لیکن اس نے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہے، تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ 3 دن تک مہلت دیں، 3 دن میں اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا، اگر نہیں مانتا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جبر ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر جہاد ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں دین کے اندر جبر نہیں ہے، تو جہاد بھی تو جبر کا ہی ایک نام ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جو آدمی مرتد ہے، جو ایمان لے کر آیا اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے اندر چلا گیا، اور اس کو جو 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، نہیں قبول کر رہا، تو اس کی گردن جو اڑائی جا رہی ہے، یہ جبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو آدمی باغی ہے، اور ہر حکومت کے اندر جو آدمی بغاوت کرتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، اس کی سزا اسی طریقے سے دی جاتی ہے۔ تو جو آدمی اسلام کو قبول کر کے دوبارہ نکل جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے،
اسی لیے شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن تک اس کے جتنے شکوک و شبہات دور کریں گے۔ اگر ایک عالم دور نہیں کر سکا دوسرے سے، دوسرا نہیں کر سکا تیسرے سے، پھر بھی اگر وہ اپنی اس ڈٹائی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے۔ اس لیے یہ دین کے لیے جبر نہیں ہے۔ ہم نے اس کو یہ تو نہیں کہا نا، کسی نے اس کے گن پوائنٹ کے اوپر رکھ کر تو یہ نہیں کہا تھا نا کہ بھئی تم دین کو قبول کر لو۔ جب اس نے قبول کر لیا ہے، اب اس کے بعد جناب اعلیٰ اس کو فالو کرنا، اس پر برقرار رکھنا، یہ اس پر ذمہ لازم ہے۔ آپ کسی کمپنی کو، کسی جگہ، کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں تو جب جوائن کرنے سے پہلے کوئی آپ پر جبر نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کے اندر آئیں، اس پارٹی کو یا اس کمپنی کو جوائن کریں، اس کے اندر آپ نوکری کریں۔ لیکن جب آپ آ جاتے ہیں انٹرویو دے کر، آپ اپنے اس ثوابدیدی اختیار کے اوپر جب آ جاتے ہیں، پھر اس کمپنی کے رولز اور جو ٹرم کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو جو کمپنی کا رول اور ضابطہ ہوگا اس کے مطابق جو بھی انضباطی کارروائی ہوگی وہ لازمی کی جائے گی۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی کہ اسلام کو قبول کرنے میں کسی نے جبر نہیں کیا، لیکن جب آ گیا ہے اب اس کے اوپر جمع رہنا اس کے لیے کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جہاد کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جبر ہے اور یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے، محترم سامعین اکرام، اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں، قرآن مجید میں آپ جیسا کہ پیچھے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں، جی ان لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنا مقصود ہوتا ہے، ان کو ایک طرف نکالنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ جو عوام ہیں، مسلمان ہیں، وہ امن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ چونکہ جو لوگ فسادی ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، ایسے فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو کیا کہتے ہیں کافر ہیں، وہ اسلام کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، یا مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو وہ پرامن اور چین کے ساتھ رہنے، یہ تو ان کا کیا کیا جا رہا ہے، ان کی سرکشی کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ جب بھی جہاد کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ سب سے پہلے کیا تعلیم ہے؟ سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں۔ اگر جہاد کے اندر اگر جبر ہی ہوتا، زبردستی ہوتی، تو یہ آپشن ہوتا ہی نہیں، سیدھا جناب اللہ ان کے گردن کے اوپر تلوار رکھے کہ بھئی یا تو قبول کرو ورنہ ہم تمہاری گردن اڑائیں، یہ کہا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو اسلام کی طرف مائل کرو، دعوت دو، تبلیغ دو کہ اسلام چاہتا ہے کیا ہے، ہم آئیں کیا ہے، کس لیے، ہمارا مقصد کیا ہے، تبلیغ کریں، پہلے ان کو بتائیں، ان کو دین کی طرف لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن مجید کی حقانیت کی طرف ان کو بلایا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کہہ رہے ہمیں یہ نہیں قابل قبول، تو دوسرا آپشن، سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جزیہ دیں، پھر اسلامی حکومت کو جزیہ دیں اور جزیہ دے کر آپ رہیں، اور آپ کے وہی حقوق ہوگے جو ایک مسلمان کے حق ہیں، جو ایک، اور اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یہی کہ جب وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن شروع کر دیں گے، ملنا ملانا شروع ہو جائے گا، وہ اسلام کے قریب ہوں گے، معاملات کو دیکھیں گے، اخلاق کو دیکھیں گے، برتاؤ کو دیکھیں گے کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، تو وہ جب آپس میں مل جائیں گے تو ملنے کی وجہ سے قربت پیدا ہو جائے گی، قربت ہونے کی وجہ سے میں بھی وہ اسلام کو کیا کر لیں، قبول کر، یقیناً وہ اسلام کو کیا کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ تو سیکنڈ آپشن یہ رکھا کہ آپ جزیہ دے دیں، وہ تو پھر تھرڈ آپشن ہے کہ نہیں، تو پھر اب آپ کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں، ٹھیک۔ اگر اسلام یہ جبر کا نام ہوتا اور اس میں زبردستی کی جاتی تو یہ اتنے آپشن نہ رکھے جاتے، بس پہلے ہی تلوار کے زور پر کیا جاتا۔ تیسرے نمبر پر بات یاد رکھیے گا، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ دین کے لیے جبر نہیں ہے، یہ تو بالکل ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن فی الجملہ دین کے اندر جبر ہے۔ دین کے اندر کیا ہے، جبر ہے۔ وہ دین کے اندر جبر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، چوری کرتا ہے، تو اب اس کی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا، یہ تو جبر ہی ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اب زنا کی سزا کیا ہے، سنسار کرنا۔ اب کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ سنسار کروا سکتا ہے یا کوڑے برداشت کے؟
کون کہے گا کہ مجھے خوشی کے ساتھ لگاؤ؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ جبر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور جتنے اسلام کے یہ حدود وغیرہ ہیں، یہ ساری فی الجملہ جبر کے ساتھ ہی۔ یہ جبر کیا ہے؟ جائز ہے، یہ تو روا ہے، یہ تو اسلام کے احکامات کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ اسلام نے کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی زور کے اوپر کسی کو بھی اسلام لانے کی کیا ہے کوئی زبردستی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خود چچا ابو طالب، جنہوں نے ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، لیکن آخر وقت میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے تھے کہ اے میرے چچا جان، صرف ایک مرتبہ آپ میرے کان کے اندر ہی کیا کر دیں، کلمہ پڑھ دیں، میں اللہ کے حضور اسی کو لے کر میں جھگڑا کر لوں گا۔ لیکن وہ اس کے اوپر کیا ڈٹے۔ تو کیا مجھے یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لٹھ لے کر گئے، کوئی تلوار لے کر گئے کہ نہیں چچا جان اب آخری وقت یا پڑھ لو، نہیں تو ورنہ میں گردن اڑانے لگا ہوں؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور جتنے معاملات آپ دیکھ لیجئے کسی کے اوپر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو فلاں جگہ داخل ہو جائے وہ بھی امن کے اندر ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے وہ بھی امن کے اندر، جو بیت اللہ شریف کے اندر آ جائے وہ بھی امن کے اندر ہے، جو جناب اعلیٰ ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن کے اندر ہے، جو کسی مسلمان کی کسٹڈی کے اندر آیا تو وہ بھی امن کے اندر ہے۔ اگر یہ تلوار کے زور پر ہوتا تو یہ اتنی ساری رعایتیں قطعاً نہ ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یہ معنی تو اپنی جگہ پر ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی زبردستی، جبر اور اکراہ نہیں ہے، لیکن جب دین کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر دین کے احکامات کو، اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا اور اوپر پر کار بند رہنا، پھر اس کے اوپر کیا ہے حدود و تعزیرات، ان سب کے لیے کیا ہے جبر کرنا پڑے گا۔ ورنہ تو ہر معاملے کے اندر انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کون سا جبر ہے دین کے اندر، اب نماز پڑھنے کا کوئی دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ کوئی آدمی کہے روزہ رکھو، بھی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، وہ آگے یہ کہ دین کے اندر کوئی جبر، دین کے لیے کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ تو پھر ایک انسان مذاق کیا ہے بنا کر رکھ دے گا۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو کے سامنے آ چکی ہے، ہدایت بھی سامنے آ چکی ہے، گمراہی بھی سامنے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے رکھ دی۔ اور یہ اس دور کے اندر جب پورا ایک ورلڈ گلوبل ویلیج اختیار کر چکا ہے، ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے اصول کیا ہیں، اسلام کے چاہتا کیا ہے، ساری چیزیں ہر ایک تک کیا ہے پہنچ گئے۔ اور علماء ہیں، صلاحہ ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور کمیونٹی سنٹر ہے، اسلامک سنٹر ہیں، سب لوگوں کو دین کی دعوت اور یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو کیا کر لیا، تھام لیا۔ محترم سامعین اکرام، طاغوت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے تفسیری اقوال ہیں، لیکن ان سب کا ماں حاصل ایک ہی ہے جس کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر رکاوٹ بنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا معنی سرکشی، حد سے، اسی سے طغیانی ہے کہ جو حد سے نکل جاتی، دریا جب اپنی حد کو کراس کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے، تو یہ حد سے کراس کرنا یہ کیا کہلاتا ہے، طاغوت کہلاتا ہے۔ تو جو آدمی بھی، جو چیز بھی انسان کے حق کے اندر آنے میں رکاوٹ بنے، وہ کیا ہے، طاغوت ہے۔ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ حکومت ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، چاہے وہ دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ دوست، اہل و عیال بھی اگر اسلام کی راہ میں یا دین کے آنے میں رکاوٹ بن رہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، طاغوت کے زمرہ کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک، تو فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس سے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ان کے متعلق مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گجرانوالہ کے اندر ایک تقریر کر رہے، تو تقریر کے دوران ایک آدمی نے پرچی لکھ کر دی کہ آپ دوسروں کو تو ایمان کی اور اس سب کی دعوت دے رہے ہیں، آپ تو خود کافر ہیں، آپ تو خود کیا ہیں، کافر ہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا زمانہ طالب علمی تھا تو حضرت نے جناب اللہ وہ پرچی پڑھی اور پرچی پکڑ کر کہا کہ ہاں میں کافر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کافر ہو، حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ کافر ہو۔
تو پھر حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے کیا کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن مجید کی یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ ہاں میں طاغوت کا کیا ہے کافر ہوں، طاغوت کا میں انکار کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو انگریز، اور چونکہ ان کے متعلق تو انگریز کو تو وہ بالکل ہی برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ تو سمجھے یہ تو ظالم ہے، جابر ہے، تو اس کے متعلق پھر لمبی تقریر کی۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، جو کفر کا کیا کہتے ہیں طاغوت کے انکار کو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس سے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ جیسے انسان کسی ایک کڑے کو مضبوطی سے تھام لے، بڑا مضبوط ہو، تو وہ اگر مضبوط ہوگا تو اس کے گرنے کے چانسز یا نہیں ہوتے۔ اسی طرح اسلام کو، یہ جو قرآن مجید ہے، شریعت اسلام ہے، دین ہے، اس کو ایک مضبوط کڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس آدمی نے پکڑ لیا اس کو مضبوطی کے ساتھ، اب وہ آدمی ہلاک نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خود ہی اس کڑے کو چھوڑ دے، اس کی گرپ ڈھیلی پڑ جائے اور اس کو کڑے کو چھوڑتے چھوڑتے اپنا ہاتھ کیا کر دے، پیچھے کر لے، تو اس کی ہلاکت کا کوئی وہ نہیں۔ لیکن جو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا، یہ اس کو کیا ہے ہلاک نہیں ہونے دے گا، تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں ایک اونچے مینار کے اوپر، اونچے ستون کے اوپر کیا ہے چڑھا ہوا ہوں، اور چڑھ گیا، اور اس ستون کے اوپر ایک، اس مینار کے اوپر ایک بڑا مضبوط کڑا تھا، اس کو میں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا کر لیا، تھام لیا، اور تھام کر میں نے رکھا ہوا ہے۔ اتنی دیر میری آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت جو ہے وہ اسلام کے اوپر آئے گی، کہ تم نے وہ جو مضبوط کڑا تھام لیا ہے وہ اسلام اور شریعت کا کیا ہے کڑا ہے۔ تو جو آدمی اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، اگر جب تک وہ خود نہ چھوڑے، یہ نہیں چھوڑتا، کہ خود چھوڑے گا تو ہلاکت کی طرف ہے، لیکن اس کو تھامتے ہوئے، اس پر رہتے ہوئے انسان ہلاکت اور تباہی کی طرف، گمراہی اور ضلالت کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا لن فصام لہا، اور یہ ایسا، یہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا، چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا۔ چھوڑنے پر بھی وہ آپ کے اوپر ہے، آپ چھوڑ دیں، جتنی گرپ ہوگی اس حساب سے مضبوطی ہوگی، جتنی گرپ ڈھیلی کرتے چلے جائیں گے اتنی مضبوطی کیا ختم ہوتی جائے گی، لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں کہ کون آدمی دین کا کام اخلاص اور رضا کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو بھی سنتے ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، اور جو آدمی ایسے اوپر سے ہی اسلام اور ان ساری چیزوں کو قبول کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو مضبوط کڑا ہے عروۃ الوثقی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔